آپ دیکھ رہے ہیں مشعل راہ ٹی وی، یعنی اسلامی معلومات کا خزانہ۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے ہفتے میں وضو کے فرائض اور وضو کا طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ اب بہت سارے مسائل ہیں جو وضو سے متعلق ہیں، وضو سے ریلیٹڈ ہیں۔ جیسا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ میں دھونا، یہ 4 چیزیں جو فرض ہیں، اور یہ 4 اعضاء جن کا دھل جانا، جس کا دھلنا فرض ہے۔ تو جب یہ 4 اعضاء دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی نہاتے وقت سارے جسم کے اوپر پانی بہاتا ہے اور وضو کی نیت نہیں کرتا، جیسا نہانے کے جو فرائض ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں، ان فرائض کو صرف وہ ادا کرتا ہے، لیکن وضو کا نہ تو نیت کرتا ہے اور نہ ہی وضو کا وہ ارادہ کرتا ہے، بس صرف غسل کے فرائض ادا کر کے وہ نہا لیتا ہے، تو بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کسی حوض میں گر پڑے، کسی حوض کے اندر یا سوئمنگ پول میں، تو بھی سارا جسم اگر اس کا بھیگ گیا تو وضو ہو جاتا ہے۔ یا پانی برستے ہوئے بارش ہوتی، بارش میں کھڑے ہو گئے اور اچھی طرح سے بھیگ گئے کہ جو اعضاء وضو ہے وہ بالکل سوکھا نہیں ہے ایک بال کے برابر بھی، تو بھی اس کا وضو ہو گیا۔ اب کبھی سوئمنگ پول میں پانی اندر آتا ہے، ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ کسی تالاب میں، ندی میں یا سوئمنگ پول میں نہانے گئے اور جو اعضاء وضو ہیں، اگر آپ پہلے سے پاک تھے، ناپاک نہیں تھے، غسل کی حاجت نہیں تھی، تو وہ اعضاء وضو اگر دھل گئے آپ کے، وہ بھیگ گئے، تو آپ کا وضو ہو گیا، چاہے آپ وضو کا ارادہ کرو یا مت کرو۔ اچھا، وضو کی نیت کرنا وہ سنت میں سے ہے۔ وضو کی جو سنتیں ہیں اس میں اوپر بیان ہو چکا پہلے ہفتے میں۔ اسی طرح سے برسات میں برستے ہوئے پانی میں اگر آپ کھڑے ہو گئے اور وضو کے اعضاء اچھی طرح سے دھل جائیں اور ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن وضو کرنے کا بھی ایک اللہ کے طرف سے اجر ملتا ہے، ایک ثواب ملتا ہے۔ تو بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے آپ اگر وضو کریں گے، جیسا آپ کا حوض میں ڈوب گئے، سوئمنگ پول میں نہا لیے، یا کسی ندی تالاب میں نہا لیے، یا بارش کے پانی میں بھیگ گئے، تو ایسے میں بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا جو اجر ہے، وضو میں جو نیکیاں ملتی ہیں وہ نہیں ملے گی، وہ اجر نہیں ملے گا۔ کبھی سوئمنگ پول میں یا پھر تالاب میں اب شٹر کھلا رہا تو بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی جو سنتیں ہیں، ترتیب وار وضو کرنا بھی سنت ہے، جیسا پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرے کا دھونا، یعنی ترتیب سے وضو کرنا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی بے ترتیب وضو کر لے، یعنی پہلے منہ دھونا تھا، پہلے ہاتھ نہ دھو لیے، پھر بعد میں منہ دھوئے، یا پہلے پیر دھو لیے، پھر سر کا مسح کر لیے، بے ترتیب الٹ پلٹ کر کے وضو کر لیے، تو بھی وضو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوا، اور سنت کی خلاف ورزی کرنے پر ہو سکتا ہے گناہ بھی ہوا۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے
کہ بے ترتیب وضو کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے گناہ بھی ہو، لیکن وضو ترتیب سے ہی کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے۔ مثلا منہ دھو لیے اور ہاتھ دھونے میں اتنا وقت لگا دیے کہ منہ خشک ہو گیا، سوکھ گیا پورا، تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، بلکہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ لگانا چاہیے کہ پہلا والا سوکھ جائے۔ ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ پھیر لے تاکہ کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ اب منہ دھوئے، منہ ایک بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے، اور دھونے کے بعد پھر اسی طرح سے ہاتھ پھیر لینا بھی سنت ہے، تاکہ دھونے میں کہیں اگر سوکھا رہ گیا تھا تو وہ جگہ بھیگ جائے۔ منہ دھونے کے بعد داڑھی کا 2-3 بار خلال کر لیں، ٹھیک ہے۔ داڑھی اگر گھنی ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے کہ داڑھی اس قدر اگر گھنی ہے کہ اندر کا جو خال ہے وہ چمڑا وہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس چمڑے کو بھگانا فرض نہیں ہے، صرف اوپر سے جہاں تک پانی پہنچ رہا اس کے بعد آپ اس میں خلال کر لو تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن داڑھی پتلی ہے، باریک ہے، اندر کا خال دکھ رہا، تو پھر اس خال کو بھگانا فرض ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک جو حصہ دھونا ہے اس میں۔ جو جگہ رخسار اور کان کے درمیان ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ کون سی جگہ؟ یہ والی جگہ، ہاں، یہ رخسار، یہ کان، اس کے درمیان والی جگہ یہ دھونا فرض ہے، ہاں فرض ہے۔ دیکھو ابھی جو میں بتایا وہ مسئلہ آ گیا، ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں، یا ہوں تو اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔ یہ ٹھوڑی، جیسا آپ کی داڑھی باریک ہے، یہ ٹھوڑی کا کھال نظر آ رہا اندر کا، تو آپ کو فرض ہے دھونا۔ کسی کی داڑھی ابھی آئی نہیں ہے، اس کا بھی فرض ہے۔ تو اگر کسی کو داڑھی نہیں ہے یا پھر کاٹا ہے تو اللہ کو بھی دھونا ہے؟ ہاں بالکل دھونا ہے، داڑھی تو کاٹنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کاٹ رہا بھی تو ٹھوڑی کے نیچے تک، ہر کسی کو جو بھی وضو کر رہا ہے، وضو کا فرض جو ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، دائیں کان کے لو سے بائیں کان کے لو تک، یہ پورے حصے کو دھونا فرض ہے۔ ایک بال کے برابر بھی کہیں اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، لیکن داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے اور گھنی رہنے کے بعد اسی طرح سے مونچھیں، یہ بھویں بہت گھنی ہے کہ اندر کا جو چمڑا ہے، جو کھال ہے وہ نہیں دکھ رہا، تو پھر اب اندر پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ ٹھوڑی کے نیچے تک پانی گیا یا نہیں گیا، اندر کا چمڑا کچا ہوا یا نہیں ہوا، وہ تو گھنی بال رہنے کی وجہ سے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کیا ہے اس میں کہ صرف آپ منہ دھونے کے بعد میں داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کے اوپر خلال کر لینا چاہیے، وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہونٹ کا جو حصہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ منہ بند کرو آپ، نارمل، ایسا نہیں، نارمل، ٹھیک ہے۔ اب نارمل منہ بند کرنے کے بعد جو ہونٹ کا جو حصہ باہر ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اس کے اندر کہیں پر اگر سوکھا رہ گیا ایک بال کے برابر بھی تو وضو نہیں ہوگا، یہ بھی فرض ہے۔ ہاں، وہ حصہ جو نارمل منہ بند کرنے کے بعد باہر رہتا ہو۔ داڑھی یا مونچھ یا بھویں اس قدر گھنی ہو کہ خال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، بلکہ بالوں پر سے پانی بہا دینا کافی ہے، جیسا میں ابھی پہلے بتایا۔
جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے، اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوں آپ، سمندر میں وضو بنا رہے ہیں، سمندر میں پانی کی کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے، سمندر میں وضو بنا رہے ہیں دریا کے کنارے پر بیٹھ کر، تب بھی آپ کو پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی۔ پانی کو اگر آپ ضائع کریں گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ پانی ضرورت سے زیادہ بالکل بھی خرچ نہیں کرنا ہے، اچھا نہ ہی پھر اتنا کم کرنا ہے کہ آپ کے وضو میں جو اعضاء دھلنے کے ہیں اس کے دھلنے میں بھی پریشانی ہو، تنگی ہو، کم بھی نہیں کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی تو کرنا ہی ہے، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں اور ضرورت سے کم بھی نہیں۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وضو کرتے وقت، منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے نہ مارے، اور نہ اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند کرے، یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں، یعنی پانی منہ پہ زور سے مارنا، یا پانی ایسا لے کے یہ جو فنکار مارتے اس طرح سے پانی کو اچھالنا، اور بالکل زور سے آنکھوں کو بند کر لینا، منہ کو زور سے بند کر لینا نہیں چاہیے، یہ مکروہ ہے اور منع ہے۔ اگر ایک نماز کے لیے وضو کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو آپ کا ٹوٹا نہیں، آپ باوضو ہیں، تو آپ اسی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تازہ وضو کریں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر آپ صحت مند ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، پانی کی قلت نہیں ہے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تو چاہیے کہ پھر آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں، لیکن اگر باوضو ہیں تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ وضو ٹوٹا نہیں، تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ وضو بنا لیے، باوضو ہیں آپ، ابھی وضو کرنے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھے، ہاں تو پھر دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر باوضو ہیں تو۔ کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا کوئی دوا بھر لی، اس کے نکالنے سے ضرر ہوگا، تکلیف ہوگی، تو اس کو بلا نکالے اوپر پانی بہا دیا تو وضو ہو گیا۔ اب جیسے ہی اسلام کو اپنے پیر کو مار لگ گیا، پٹی ہے، ہاں تو اس کو خالی میں پڑے تو بھی ہو جاتا، ہاں اور اندر تک پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اب بعض دن کیا کور پہنتے ہیں، پٹی میں بھی نہ ہوتی، ہاں وہ پٹی کا بھی ہے ابھی ایک منٹ۔ وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا تو جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پانی بہانا ضروری ہے۔